الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج 7 جولائی ہے، جمعہ کا دن ہے۔ ہم نے آج پاکستان کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے کس طرح اپنی ایک محبت کا اظہار کیا اور اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو لے کر۔ ہم تھوڑا سا آج اس کو بیان کریں گے کہ قرآن پاک یہ بات تو طے ہے کہ یہ بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، یہ قابل جو ہے سزا جرم ہے، اس پہ سزا تو ملنی چاہیے۔ مگر اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے آج ریلیز نکالی، ہم احتجاجی مظاہرے کیے، ہم نے بڑے پرامن رہے، الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ چلے سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے یہ عمل رک جائے گا، یا کیا ایسا کرنے سے ہم نے حق ادا کر دیا اس بے ادبی کا، یا سادے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ کیا اس طرح مظاہرے کرنے سے ہم نے اس قرآن پاک کی اپنی مقدس کتاب کی بے حرمتی کا بدلہ لے لیا؟ تو میرا خیال ہے سب کے ذہن میں جو جواب آئے گا وہ نہ میں آئے گا، منفی جواب آئے گا۔ ایسے تو ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، جرم کرنے والے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں، اور ہم جو ہے اس طرح، یہ اچھی بات ہے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، مومن کے لیے ضروری ہے کیسے موقع پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا، اپنے ایمان کی گواہی دینا، یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے یہ عمل رک جائے گا آئندہ کے لیے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے جب سے شعور آیا ہے، میں تب سے دیکھ رہا ہوں یہ ویسٹ والے، یہ اینٹی اسلام لوگ جو ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی، کبھی قرآن پاک کی بے ادبی کریں گے، کبھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں۔ خاکے بھی ہم نے سننے میں آئے کہ انہوں نے بنائے، اور طرح طرح کے، اور خاص طور پہ جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، وہ اپنی کتابوں کی حد تک اپنی تحریروں میں جو ہے اس طرح بہت سی بے ادبی کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت طرح کے الزامات جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ مگر میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہر بار ایسا ہوتا ہے ہم مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، مگر یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں ہے اور آگے رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا سلوشن کی طرف، میری اپنی ایک رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہر ایک کو حق ہے اختلاف کرنے کا، ہم نے ایک سلوشن کی طرف جانا ہے کہ ایسا ہم کیا کریں کہ اس کو ہم اس پہ قابو پا لیں۔ اس کے حل کی طرف جانے سے پہلے، اس سلوشن کی طرف جانے سے پہلے ہمیں ایک اصول سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے دشمن کے پاس جیٹ فائٹر سے وہ اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے، تو کم از کم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی جیٹ فائٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ آپ پہ ہوائی حملہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کے ساتھ ہوا میں ہی مقابلہ کر سکتے ہیں، زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ میں پسٹل لے کر یا گن لے کر فائر کرتے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس جیٹ فائٹر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہتھیار ہو جو آپ کے دشمن کے پاس ہے، اسی پاور والا ہتھیار ہوگا، تب آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے۔ ادروائز دوسری صورت میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دشمن کا مقابلہ کر پائیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ آپ وہی روایتی طور پر ریلیاں نکالیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، پوری دنیا کو ایک میسج دیں گے کہ بھائی قرآن پاک ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، حرمت ہے، وہ ہمارے لیے آخری لائن ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو ہم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے یہ معاملات رک نہیں رہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارے نبی کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے بالکل ہمارا دل کرتا ہے ہم بدلہ لے لیں جا کے اس سے۔ جب ہماری کتاب کی
کوئی کتاب اللہ کی جب بے ادبی کرتا ہے ہمارا دل کرتا ہے ہم بدلہ لینے جا کے اس سے، بالکل لینا چاہیے، ہمارا حق ہے یہ لینے کا۔ اسی طرح جب کوئی ہمارے دین کے شعائر کو برا بھلا کہتا ہے، اولیاء کو، صالحین کو، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، دل تو کرتا ہے ہم برا جو ہے بدلہ لے لیں جا کے۔ سوال یہ ہے کہ لے کیوں نہیں پاتے آپ؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات۔ اچھا، یہاں آپ کو ایک بات واضح کرتے چلیں تاکہ مدعے کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ جو یورپین ہے، ویسٹ ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو یا اسلام کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کے دور میں وہ اسلام سے بڑھ کر ایک اور قوم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ چائنا ہے۔ آپ کے سامنے چائنا ایک، ان کے جو بھی نظریات ہیں، بہرحال وہ مذہبی لوگ تو ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ان کا مذہبی عقیدہ نظریہ تو ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یورپین لوگ یا ویسٹ والے لوگ یا کوئی بھی دنیا میں کرسچن ہیں، یہودی ہیں، دور جتنے غیر مسلم لوگ ہیں، اینٹی اسلام کہہ لو آپ، کہ وہ چائنیز کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کے جو مذہبی شعار ہیں، ان کو برا بھلا کہیں یا ان کی بے حرمتی کریں۔ آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ چائنا کے پاس بالکل ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ ان ویسٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ صرف مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ مقابلہ کر بھی رہا ہے، اور ان کو شکست بھی دیتا چلا جا رہا ہے، دن بدن ان کو شکست دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ کوئی ٹینک یا ہوائی جہاز یا جیٹ فائٹر یا کوئی گن نہیں ہے، بلکہ وہ ہے تجارت، وہ ہے معیشت، وہ ہے اکانومی۔ یہی شاید اب میری بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آج کے دور میں ریلیاں نکال کر میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا بالکل ہمارا حق ہے، لیکن آج میں سڑکوں پہ سن رہا تھا لوگ نعرے لگا رہے تھے الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، یہ بہت اچھی بات ہے، یس وی واننا ڈو دیٹ، جی ہاں بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں جہاد، لیکن جہاد کریں گے کب؟ کن کے خلاف کریں گے؟ جن سے آپ لے کر کھا رہے ہیں، جن کے آپ مقروض ہیں، ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں جہاد۔ یاد رکھ لیں، جب تک ہم دوسروں سے لے کر کھانے والے لوگ رہیں گے، ہم سوائے ریلیوں کی اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی بدلہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی دشمن کو، وہ دشمن جو اینٹی اسلام ہے، جو اسلام مخالف دشمن ہے، اگر آپ واقعی آپ ان کو ہرانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے، اس کا صرف ایک ہی واحد حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کو مضبوط کر لیں۔ آپ کسی سے لے کر نہیں کھائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کسی کے مقروض نہیں رہیں۔ کبھی دیکھا کسی مقروض کو کہ وہ شخص کے سامنے کھڑا ہو جائے جسے اس نے لے کر کھایا ہو؟ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ میں ایک شخص سے لے کر کھا بھی رہا ہوں اور اس کے سامنے جا کے بول بھی رہا ہوں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر سال ہم تقریریں کر کے کشمیر کی آزادی کی بات کر لیتے ہیں، یو این او میں جا کے کتنے ووٹ ملتے ہیں ہمیں؟ گنتی کے چند ایک۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے لے کر کھا رہے ہیں، ہم لوگوں سے مانگ کر کھا رہے ہیں، اور مانگ کر کھانے والوں کی عزت کیا، ان کی بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں، ہم اپنا کردار ادا کریں فلسطین کی آزادی کے لیے، ہم اپنا کردار ادا کریں کہ کشمیریوں کو ان کی آزادی ملے، ان کو ان کا حق ملے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے دشمنان اسلام ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم نہ کریں۔ افغانستان ہے، عراق ہے، تیونس ہے، لیبیا ہے، بورما ہے، انڈیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، لیکن یہ کردار احتجاج کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ کیا یہ کردار ریلیاں نکالنے سے ادا ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیا آپ سوشل میڈیا پہ؟ بالکل، ہم اپنے غم و غصے کے اظہار تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر عملی طور پر آپ نے اس دشمنان اسلام کو شکست دینی ہے تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم کسی سے مانگ کر کھانے والے نہ بنیں، ہم خود کفیل ہو جائیں۔ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں لے کر کیوں کھانا پڑتا ہے؟ ہم کیوں IMF کے پاس چلے جاتے ہیں؟
ہم کیوں اس کا قرضہ آج تک نہیں اتار سکے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے باتیں ذرا کڑوی ہیں، سچی بھی ہیں، لیکن اگر سمجھ آ جائے گی تو میرا خیال ہے ہمیں سلوشن مل جائے گا۔ جب تک ہم قرضوں سے نہیں نکلیں گے ہماری بات کوئی نہیں سننے والا، یہ بات تو طے ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم قرضوں سے نکلیں گے کیسے؟ ہاں، یہ بات قابل غور ہے۔ اب جس دن ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی آپ کے فیصلے کرنے سے روک سکے گا یا ہمیں اپنی مرضی کے قوانین لاگو کرنے سے کوئی روک سکے گا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ریلیاں نکلتی ہیں، نظام مصطفیٰ قائم کر دیں، اسلامی قوانین نافذ کر دیں۔ کیسے کریں گے آپ؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، خدا کے بندو وہ چوری کر کیوں رہا ہے؟ پہلے یہ تو سوچو، سوچنے کی بات ہے، کوئی شخص چوری کیوں کر رہا ہے؟ حالات آج کے دور کو دیکھ لو آپ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم قرضوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا دیکھیں نا، ہم قرآن کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو اگر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور ذرا یہ سوچے کہ ہم قرآن پاک پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سچ بولو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی بولو عدل کرو، انصاف کرو، سچ بولا کرو، چاہے تمہارا کوئی اپنی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انسان عام طور پہ جب بات میں ٹال مٹول کرتا ہے، کمی بیشی کیوں کرتا ہے؟ جب بات اس کے کسی اپنے دوست رشتہ دار کے بارے میں آتی ہے، وہ اس میں تھوڑا ہیر پھیر کر جاتا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارا اپنا بھی کوئی ہے، تم نے سچ بولنا ہے، تمہارا کام سچ بولنا۔ دیکھو بھائی، ایک بات تو طے ہے، یاد رکھ لیں، یہ ہمارا ایمان ہے، زندگی اللہ نے دینی ہے، موت اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، صحت تندرستی سب اللہ نے دینی ہے۔ تو پھر جھوٹ کس کے لیے بولتے ہو بھائی؟ ہم کس کے لیے بولتے ہیں جھوٹ؟ جب ہر چیز کا دینے والا خدا ہے اور ہر چیز کا رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، تو پھر جھوٹ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے قرآن پاک کی، جس کی عزت کے لیے آج ہم نکلے ہیں نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگلی بات، قرآن کہتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی، کیا ہم اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے چوری نہیں کرنی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیا ہمارے ملک میں چوری نہیں ہوتی ہے؟ ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے قتل نہیں کرو، کیا ہمارے ملک میں قتل و غارت ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے اور ہم نہیں کرتے ہیں؟ ملاوٹ ہم کرتے ہیں، پورے پاکستان میں دودھ کا حال دیکھ لو آپ، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، جھوٹ بول کر تجارت ہم کرتے ہیں۔ یہ وہ سارے کام ہیں جس سے قرآن نے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جس سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہوا اور ہم کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں، شاید بے حرمتی کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سچ بولو، ہم کہتے نہیں، ہم نے تو جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن عاجزی سکھاتا ہے، ہم تکبر کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ قرآن آپ کو خلوص کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی ہر عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دو، ہم ریاکاری پہ اتر آتے ہیں، ہم اپنی بات کو جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مہم کیا ہے؟ مہم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر شخص کو جب موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے۔ فروٹ والے کو دیکھ لو، دکھائے گا کچھ دے گا کچھ، سبزی والے کو دیکھ لو، پانی لگا لگا کے وزن بڑھا رہا ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ اس وقت جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے؟ کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی ہے؟ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ہم قرضوں سے نکل جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم قرضے معاف ہو جائیں گے ہمارے؟ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا ایکذب المؤمن؟ قال لا، کہ یا رسول اللہ کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ مومن ہوگا یا وہ جھوٹ بولے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے
تو ہمیں اپنے قرآن کی خود سے ہم نے عزت کرنی ہے، ہم نے اس کی حرمت کا خود خیال رکھنا ہے۔ کس طرح؟ اونچی جگہ الماریوں میں رکھ کر نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم نے آج کچھ پوسٹ دیکھے راستے میں، لوگوں نے ایک سلوگن اٹھایا، وہ سے بڑی اچھی بات تھی کہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، میں محافظ بھی ہوں۔ حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھو تو صحیح۔ آپ کا رب آپ کو حکم کیا دے رہا ہے؟ جس قرآن کی عزت کی خاطر آج آپ نکلے ہوئے ہو، وہ قرآن کے احکامات کو تو پڑھو پہلے، وہ آپ کو حکم کیا دے رہا ہے، پہلے اس پہ عمل کر لو۔ آپ یقین مانیے، جس دن ہم قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ مقروض نہیں رہیں گے، آپ قرض دار رہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ جب آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کریں گے نا، نہ تو آپ خود کرپشن کریں گے، نہ کسی کو کرپشن کرنے دیں گے۔ جب ہمارے ملک میں یہ احساس آ جائے گا کہ یار نہ تو ہم نے کرپشن کرنی ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی جاب کر رہا ہے، چاہے کوئی کاروباری، چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی تاجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ قیامت کا دن جب آئے گا، وہ تاجر جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو، یعنی اپنی تجارت کو صداقت اور امانت کے ساتھ سر انجام دیتا رہا ہو، وہ تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہا ہے؟ وہ تو پڑھنی تھی، فرض ادا کر دیے، تہجد گزار تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ صرف ایک کام کیا، صداقت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس نے تجارت کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ قوم ترقی کرنا شروع ہو گئی، تجارت بڑھنے لگی۔ جب قوم نے ترقی شروع کر دی، جب تجارت بڑھ گئی، تو وہ اس قابل ہو گئی قوم کہ وہ ہر اس قوم کو اس کے مقابلے کا جواب دے سکے، کہ آئندہ سے اس کی کبھی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے شعار کو، ہمارے انبیاء کو، سارے کے سارے انبیاء، ہمارے خاتم النبیین کی بات تو ہے ہی ہے، وہ تو ہمارے آقا ہیں، وہ تو ہمارے نبی ہیں، وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اگر کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کی بے ادبی کرتا ہے تو مومنوں پر واجب ہے کہ اس کی بے ادبی کا اس کو جواب دیا جائے۔ لیکن جواب کیا؟ ریلیاں نکالنے کے ساتھ، احتجاج ریکارڈ کروانے کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے جذبات کا اظہار تو کر دیا ہم نے، لیکن ہم نے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ یہ ہے معاشی اعتبار سے جو ہے اتنا مضبوط ہو جائیں کہ ہم اس ملک پہ پابندیاں عائد کر دیں، اس کی تجارت پہ پابندیاں عائد کر دیں، وہ مجبور ہو جائیں اس بات سے کہ بھئی یہ کام آئندہ سے ہم نے نہیں کرنا۔ اور یہ کام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے ملک سے کرپشن ختم نہیں کر دیتے، ہم اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم نہیں کر دیتے، جب ہم اپنے اندر سے چوری ختم نہیں کر دیتے، ہم کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ مطلب سوچ کی بات دیکھو، آپ نعرے کس کے خلاف لگا رہے ہیں؟ ہم ان کے خلاف جن سے ہم پیسے لے کر کھا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ قوم جس سے ہم قرضہ لے کے اپنا ملک چلا رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ ڈزنٹ میک سینس، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر واقعی چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے ان نعروں کی کوئی وقت ہو، ان کی کوئی اہمیت ہو، تو پھر ضروری ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کا قرضہ واپس کر دیں، کبھی کسی سے قرضہ نہ لیں، اپنے خود کفیل ہونے کے بعد ہاں پھر ہمیں حق ہے ہم اپنی اتنے معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں۔ ابھی آپ کو چائنا کی مثال دی ہے، کبھی کسی ملک نے چائنیز کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی مذاق اڑایا ہو، ان کی بے ادبی کی ہو، ان کی جو مذہبی کتابوں کا ان کی بے حرمتی کر دی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پتہ کیوں؟ ان کو یہ ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے ایسا ویسا کچھ کیا، چائنیز کی عبادت گاہوں کو کچھ کہا، ان کی کتابوں کو کچھ کہا، تو ہماری تو مارکیٹوں کو تالے لگ جائیں گے، ہم تو معاشی اعتبار سے فلاپ ہو جائیں گے۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے، جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا، کرپشن کو روکنا ہوگا، خود بھی نہ کرنی ہے نہ کسی کو کرنے دینی ہے۔ آپ ایسا کر لو، یقین مانو جب ہم قرضوں سے نکل جائیں گے، جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو قرضے دینے شروع کر دیں گے، میرا نہیں خیال کہ پھر کسی میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ ہمارے دین کی بے حرمتی کرے، وہ ہماری کتاب کی بے حرمتی کرے، وہ ہمارے نبی کی بے ادبی کرے۔ ایسا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے۔
لیکن اس طرح ریلیاں نکالتے رہیں. یہاں ایک اور بات بڑی مزے کی سوچنے کی ہے. آپ کو نہیں لگتا, میں نے جب سے وہ سنبھالا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بیرونی طاقتیں, اینٹی اسلام لوگ بے ادبی کرتے ہیں, ہم ریلیاں نکال لیتے ہیں, ہڑتال کر دیتے ہیں, ملک گیر احتجاج کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, تجارت رک جاتی ہے, کاروبار بند ہو جاتے ہیں, بازار بند ہو جاتے ہیں, تجارت بند ہوتی ہے, فیکٹریاں کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنیکلی وہی لوگ آپ کی معیشت کو اسی طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے, اس پہ غور کیجیے.